الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی 5 باتوں میں سے ایک بات حج ہے۔ جس انسان کے پاس اتنی استطاعت ہو، اتنی طاقت ہو اور اتنی گنجائش ہو کہ وہ آنے جانے کا سفر کا خرچہ اور اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے جب تک نہ آئے تب تک ان کا خرچہ برداشت کر سکے تو اس پر حج واجب ہے۔ حج اور زیارت مدینہ منورہ۔ پیارے عزیزو، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور بہت ہی اہم عبادت ہے جو سب سے زیادہ پاک زمین پر ادا کی جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، اس کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا دیدار کرے۔ ہر مومن کا یہ تمنا ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس حسرت کو دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی، مگر اللہ کے بہت سے خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں جن کو یہ سعادت، یہ خوشی نصیب ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بہت ہی پاکیزہ اور عظمت والی جگہ ہے، بہت ہی بابرکت اور قابل احترام مقام ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے وہاں کے بہت سارے آداب لکھے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائے اور حج بھی ادا نہ ہو اور محروم ہو کر گھر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی پوری حفاظت فرمائے۔ حج صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، آخری زمانے میں 4 طرح کے لوگ حج کریں گے: بادشاہ تفریح کے غرض سے، امیر تجارت کے مقصد سے، فقیر اور محتاج بھیک مانگنے کے لیے، علماء شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے حج کے فریضے کو صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ شہرت، دکھلاوا، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت، عزت اور دکھلاوے کے لیے حج کرتے ہیں اور اتنی ساری دولت خرچ کر کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ایسی بری عادتوں سے، دکھلاوے سے اور فضول خرچی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور حج ہم حلال اور پاکیزہ مال سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے بھی ایک فرشتہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، کہتا ہے یعنی تیرا لبیک کہنا قبول ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، تیرا حج مقبول ہے، تیرے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ اور جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کرنے جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو آسمان سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول نہیں، تیرا توشہ بھی حرام ہے، تیرا خرچہ بھی حرام ہے، تیرا حج مصیبت ہے اور یہ حج مقبول نہیں۔ لہذا حاجی حج میں حلال اور پاکیزہ مال لگائے، حرام مال بالکل استعمال نہ کرے۔ حرام مال سے کیا ہوا حج اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔
حج کے سفر سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کی جائے اور لوگوں سے ملاقات کر لی جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حج کے چند مہینے معلوم ہیں، پھر جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے زمانے میں بے حیائی اور گناہ کے کام اور جھگڑے کرنا ناجائز ہے۔ جھگڑے کرنا ناجائز ہے، یعنی جائز نہیں ہے، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس طرح وہاں نیکی اور خیر و بھلائی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہیں، اسی طرح گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ لہذا حاجی کو سفر حج سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کی فکر اور مشق کرنی چاہیے جو اس سے عام طور پر سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام گناہوں سے توبہ کر لے، اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرا لے، اگر کسی سے قرض لیا ہو تو اس کا قرض ادا کر دے یا پھر اس کی ادائیگی کا انتظام کر کے جائے، کیونکہ حج سے اگرچہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ بندوں ہی سے معاف کرانا ضروری ہے۔ سفر حج پر جاتے وقت مقامی دوستوں، عزیزوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کرے، الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے، کیونکہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے، ان کی دعائیں اس کے ساتھ مل کر خیر و بھلائی میں زیادتی کا سبب بنے گی۔ مسنون یہ ہے کہ لوگ حاجی کو الوداع کہتے وقت یہ دعا دے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ مبرور سے مراد مقبول ہے، اور حج مقبول اسی وقت ہوتا ہے جب تمام مسائل حج کی رعایت کرتے ہوئے حج کیا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ روانگی سے پہلے حج کے مسائل سیکھ لیے جائیں، کیونکہ بعض مرتبہ لوگوں کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور وہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حج پر لکھی ہوئی کتابوں کو اچھی طرح پڑھ لے اور علماء کرام سے اس بارے میں برابر معلومات کرتے رہے۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے اور روانہ ہونے کے بعد صدقہ کیا جائے۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے صدقہ کیا جائے اور روانہ ہونے کے بعد بھی جس قدر ہو سکے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح 1 روپیہ کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی بھی سفر کرے تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنا دیتے، لہذا اپنے ساتھیوں میں سے کسی دیندار، تجربہ کار، عالم کو امیر بنا لیں، اور امیر کو چاہیے کہ وہ ساتھیوں کے آرام اور راحت کا خیال رکھے۔ اس مبارک سفر کے دوران اگر کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی ہو تو اس کو نہایت خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے، اس پر ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس راہ میں شکوہ شکایت کرنا عشق و محبت کے خلاف ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرہ کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہے۔ اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، لہذا اس مبارک سفر کے دوران اگر کسی طرح کی پریشانی ہو تو اس کو خوش دلی سے برداشت کر لے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس راہ میں شکوہ شکایت کرنا عشق و محبت کے خلاف ہے۔
حج کے دوران نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس جو ایک نوعمر لڑکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور وہ ان کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے کو موڑ دیا اور ارشاد فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کر لے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہاں مرد و عورت سب جمع ہوتے ہیں، اس لیے نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بھی بد نظری میں مبتلا ہو جائے اور ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے اور گناہ کا ایک بوجھ لے کر واپس لوٹے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جانا ہو تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ چلے۔ یہ امام الانبیاء کا پاکیزہ ترین شہر ہے، اس کا ادب و احترام دل میں رکھے۔ جو مدینہ منورہ قریب آتا جائے اپنے شوق کو بھی بڑھاتے جائے، کثرت سے درود شریف پڑھتے جائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ جائے تو پہلے غسل کر لے اور اگر ممکن نہ ہو تو وضو ہی کر لے اور مسجد نبوی میں پہنچ کر تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اگر مسجد میں پہنچنے کے بعد فرض نماز کھڑی ہو رہی ہو تو اس وقت تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ نماز میں شریک ہو جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ادب و احترام سے روزے اطہر پر حاضری دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام پڑھے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران فرائض کے ساتھ سنت کا بھی خاص اہتمام کرے۔ سلام پڑھتے وقت شور و شغب سے احتراز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصیت سے اس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ آپ سے ایسے زور سے گفتگو کرو جیسا کہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ حرکت سے تمہارے پہلے کیے ہوئے نیک عمل برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو زندگی میں تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میری مسجد میں لگاتار 40 نمازیں پڑھے گا جس میں سے ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو تو اس کے لیے 3 خوشخبری ہے: جہنم سے حفاظت، دنیا آخرت میں عذاب سے نجات، نفاق کے فتنے سے حفاظت۔ اس لیے پوری کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا ہو جائے تاکہ حدیث شریف میں بیان کی گئی فضیلت حاصل ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں دین میں نئی بات پیدا کرنے سے بچا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں جبل عیر اور جبل ثور تک حرم کا حصہ ہے، جو شخص اس میں نئی بات پیدا کرے یا نئی بات پیدا کرنے والوں کو جگا دے اس پر اللہ، فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کی نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض عبادت۔ پہلا ادب یہ معلوم ہوا کہ حج کے فریضے کو صرف اللہ کے رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ حاجی حج میں حلال اور پاکیزہ مال لگائے، حرام مال بالکل استعمال نہ کرے۔ حرام مال سے حج کیا ہوا حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تیسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ سفر حج سے پہلے تمام گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی جائے اور پہلے سے ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش اور مشق کی جائے۔ چوتھا اہم ادب یہ معلوم ہوا کہ روانگی سے پہلے حج کے مسائل متعدد علماء اور کتابوں سے ضرور سیکھ لیے جائے۔ پانچواں ادب یہ معلوم ہوا کہ حج پر روانہ ہونے سے پہلے صدقہ کیا جائے اور روانہ ہونے کے بعد بھی جس قدر ہو سکے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ چھٹا ادب یہ معلوم ہوا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی دیندار، تجربہ کار عالم کو امیر بنا لیا جائے اور اس مبارک سفر کے دوران اگر کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی ہو تو اس کو نہایت خوشدلی سے برداشت کیا جائے۔ ساتواں ادب یہ معلوم ہوا کہ حج کے دوران نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ آٹھواں ادب یہ معلوم ہوا کہ روزے اقدس علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر سلام پڑھتے وقت مسجد نبوی میں شور و شغب سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ نواں ادب یہ معلوم ہوا کہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا ہو جائے۔
10واں ادب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں دین کے اندر نئی بات سے احتراز کیا جائے۔ آج کے اس خطبے میں حج اور زیارت مدینہ منورہ کے جو احکام و آداب قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے، ہم ان کو اپنے سامنے رکھے اور اس پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے اور وہاں کے سارے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو موت سے پہلے عمرہ کی توفیق عطا فرماوے اور حج کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرماوے، مدینہ کی زیارت نصیب فرماوے، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرماوے، ملتزم سے چمٹ کر رونا نصیب فرماوے، صفا مروہ کی سعی نصیب فرماوے۔ یا اللہ جو صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔